اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز بیچ دی۔ کرسمس سے ایک دن پہلے اس عورت نے اپنی سب سے قیمتی چیز بیچ دی، صرف اس لیے کہ شوہر کو ایک تحفہ دے سکے۔ اس کے پاس صرف چند سکے تھے۔ وہ کافی دیر تک اپنی ہتھیلی میں پڑے سکوں کو دیکھتی رہی، پھر آئینے کے سامنے جا کر اپنے لمبے گھنے بال کھول دیے، وہ بال جن پر اسے ہمیشہ ناز رہا۔ اس نے آخری بار انہیں دیکھا اور گھر سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک دکان سے باہر نکلی تو اس کے بال چھوٹے ہو چکے تھے، مگر ہاتھ میں اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ایک خوبصورت تحفہ خرید سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے پاس ایک پرانی گھڑی ہے۔ گھڑی بہت قیمتی تھی، مگر اس کی زنجیر برسوں پہلے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے وہی زنجیر خرید لی۔ گھر واپس آ کر اس نے کھانا بنایا اور شوہر کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کے دل میں ایک خوف تھا، جب وہ مجھے اس طرح دیکھے گا کیا وہ پھر بھی مجھے پہلے جیسا سمجھے گا؟ دروازہ کھلا، شوہر اندر آئے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، نہ کچھ بولا نہ آگے بڑھا۔ عورت گھبرا گئی۔ مجھے معلوم ہے میرے بال بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، مگر میں نے یہ تمہارے لیے کیا ہے۔ شوہر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے تمہارے بالوں کی فکر نہیں۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ عورت نے پیکٹ کھولا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اندر وہ خوبصورت بالوں کی کنگھیاں تھیں جنہیں وہ کئی مہینوں سے دکان کی کھڑکی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ کنگھیاں جنہیں خریدنے کی اس نے کبھی ہمت ہی نہ کی تھی۔ وہ انہیں اپنے بالوں میں لگانا چاہتی تھی، مگر اب اس کے پاس بال ہی نہ تھے۔ اسے روتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر اسے اچانک اپنا تحفہ یاد آیا۔ اس نے زنجیر آگے بڑھائی، اپنی گھڑی لاؤ، میں اس میں یہ لگا دوں گی۔ شوہر مسکرایا، مگر گھڑی نکالنے کی بجائے وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، میں نے وہ گھڑی بیچ دی ہے تاکہ تمہارے لیے یہ کنگھیاں خرید سکوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں کے تحفے بیکار ہو چکے تھے، مگر شاید پہلی بار انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز موجود ہے، ایک دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے والا دل۔ اور شاید محبت کی اصل قیمت یہی ہے، جو چیز آپ کسی کے لیے قربان کرتے ہیں وہ تحفہ نہیں رہتی، وہ محبت کی گواہی بن جاتی ہے۔